اچھا جی سو اینی وے سوال کی طرف آتے ہیں اور جس کو ہم نے بہت دیر سے ڈیلے کر کے رکھا ہے اور سوال یہ ہے کہ جی ہمارے ٹیچر نے ہمیں کہا بیسیکلی آئی تھنک شاید کوئی وہ اسلامک ٹیچر ہیں یا جو بھی ہیں بہرحال مجھے نہیں پتا میں نے تو خیر پہلے بھی کہا کہ بیٹا سوال انہوں نے کیا ہے تو مطلب بات انہوں نے کی ہے تو جواب بھی ان سے لینا تھا لیکن چلیں اسٹل اف یو وانٹ مائی 2 cents on it so I'm going to tell you that انہوں نے کہا جی کہ مرد کی تسکین کے لیے یہ ضروری ہے اور اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. تو اب اس خاتون کا سوال مجھ سے یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر انسان تو ہم دونوں ہی ہیں لائک مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے تو پھر اب آپ کیا کہیں گے ہم کیوں دوسری شادی نہیں کر سکتے؟ اچھا بیٹا پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اسلام نے دوسری شادی سے منع نہیں کیا ہے. عورت کو دوسری شادی سے منع نہیں کیا ہے. عورت کو ایک وقت میں 2 نکاح کے اندر ہونے سے اللہ نے منع فرمایا. پہلے تو اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ اٹس ناٹ لائک دس کہ مرد دوسری شادی کر سکتا ہے لیکن آپ دوسری شادی نہیں کر سکتی. فرق بیچ میں یہ ہے کہ ایک وقت میں مرد 2 نکاح میں رہ سکتا ہے لیکن عورت نہیں رہ سکتی. دیٹ از دا ڈفرنس. اٹس ناٹ لائک کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتی. پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو بھی صاحب ہیں جو بھی سر ہیں چونکہ میں نے ان کی پوری بات نہیں سنی تو میں ان کو بالکل بھی کرٹیسائز نہیں کروں گا یا ان کو برا بھلا نہیں کہوں گا نہ میں کبھی کہتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور پوائنٹ پر زیادہ سوچتے رہے یا ایمفسس کرتے رہے. بیسیکلی یہ ایک ٹائنی پارٹ ضرور ہے ٹھیک ہے اس میں یہ حقیقت ہے ایک ٹائنی پارٹ ہے کہ اس کے تھرو وہ تمام تر جو معاملات ہیں جس سے معاشرہ بیرا روی کا شکار ہو سکتا ہے اگر مرد جو ہے اس کو اجازت ہے ایک سے زائد نکاح کرنے کی تو بہت سارے معاملات میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن اب اس میں کنڈیشنز ہیں. اگر آپ قرآن کھولتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ نے کلیئرلی فرمایا ہے کہ اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو 2 3 4 لیکن اگر تم انصاف نہ کر سکو تو صرف 1. یعنی کہ جو حکم دیا گیا ہے جو بتایا گیا ہے وہ ایک کا کہا ہے. اجازت اس لیے دی گئی ہے دیکھیں سم ٹائم ایک خاتون ہے اس سے آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے اور آپ نے میڈیکلی بھی دیکھ لیا سب کچھ چیک کروا لیا اور آپ کو پتہ چلا کہ یار دیر از سم میڈیکل ایشو ان دا وومن. اب 2 آپشن ہو سکتے تھے. یا تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ پہلا نکاح بھی ختم کریں اور دوسرا پھر کر سکتے ہیں وہی جو کنڈیشن عورت پہ لگی ہوئی ہے وہ مرد پہ لگا دیتے ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ اس کو بھی رکھیں اس کو بھی تحفظ دیں اس میں اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. اگر اس کو کوئی میڈیکل ایشو ہے بھی جس کی وجہ سے وہ کسی زندگی کو اس دنیا میں نہیں لا سکتی ہے تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس کو بھی اسی عزت کے ساتھ رکھیں. آپ چلیں وہ آپ کے بچے کی ماں نہ بن سکی لیکن آپ کی بیوی تو ہے تو آپ اس کو اسی طرح رکھیں. تو ایک تو یہ کنڈیشن. تو اس میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو آئیڈیل کنڈیشن تو یہی ہوگی کہ رول یہی ہو کہ مرد پہلی والی کو بھی ساتھ رکھے اور دوسری جس کے لیے وہ اولاد کے لیے کر رہا ہے اس کو بھی ساتھ رکھے. تو آئیڈیل تو یہاں پر یہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے عورت کو ہمیشہ آبجیکٹیفائی کیا ہے اور یہ ہوئی ہے زیادتی. یہ میں ببانگے دوہل کہتا ہوں آن ایئر کہہ رہا ہوں اسٹیٹ چینل پہ بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہمارے دور کی خواتین کے ساتھ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان میں ہوا ہے یہ دنیا بھر میں ہوا ہے. مطلب آپ کوئی کپڑا اگر آپ نے بیچنا ہے کوئی اچھا ڈیزائن بیچنا ہے کوئی جویلری بیچنی ہے موٹر بائک بیچنا ہے اگر آپ نے مطلب موٹر بائک لائک اٹس ریلیٹڈ ٹو دا بوائز موسٹلی نا مطلب فیمیل بھی چلاتی ہیں لیکن زیادہ تو بوائز چلاتے ہیں اس میں بھی خواتین کا ہونا ضروری ہے اس میں بھی خاتون کا ہونا ضروری ہے. آبجیکٹیفائی کیا گیا ہے بیسیکلی. تو چونکہ عورت کو ہمیشہ ہم نے آبجیکٹیفائی کیا ہے تو ہماری سوچ ایک پوائنٹ سے آگے بڑھتی ہی نہیں ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ایک سے زائد مرد کو شادی کی اجازت ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ 2 نکاح یا 3 نکاح یا 4 نکاح رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دیکھیں اگر اللہ یہ رول بنا دیتا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ایک وقت میں ایک ہی بیوی رکھو گے تو پھر اس کو پہلی والی چھوڑنی پڑتی اور یہ یقینی طور پر کسی طور پر انصاف نہ ہوتا. اس سے آگے بڑھتے ہیں. کوئی بیوہ ہے کوئی شخص ہے جو کہ افورڈ کر سکتا ہے حقوق دے سکتا ہے وہ اپنی ایک بیوہ کو نکاح میں لے لیتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ سینیریو بن جائے کہ ہر مرد نے ایک ہی شادی کرنی ہے. اب اٹ ڈزنٹ مین کہ میں ایک سے زائد شادیوں کو ایڈوکیسی کر رہا ہوں لیکن صرف جو آپ کا سوال ہے اس کو تھوڑا اوپن اپ کر رہا ہوں. پھر ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ آپ کو کیوں نہیں ہے اور کیا آپ کی یہ تسکین نہیں ہے کیونکہ اکثر میں نے لوگوں کو یہ بھی کیسے سنا ہے نہیں مرد کی سسٹم اور ہے عورت کا اور ہے. نہیں ایسا نہیں ہے دونوں ایک ہی طرح ہیں. یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں
کہ جو خواہشات مرد کے اندر ہیں وہی خواہشات عورت کے اندر بھی ہیں, بٹ کیوں قدغن یہاں پر لگائی گئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں, اور آئی ہوپ کہ آپ کے لیے بالکل ایک الگ پرسپیکٹیو ہوگا. اس کو تھوڑا سا ذرا اوپن مائنڈ کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. سو پہلی تو یہ چیز ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ مطلب دوسری شادی نہیں کر سکتے, نکاح میں رکھتے تو کوئی بیوہ ہے وہ دوبارہ کسی معاشرے کا حصہ نہیں بن سکے گی, کوئی ڈائیورسڈ ہے وہ دوبارہ معاشرے کا حصہ نہیں بن سکے گی, دوبارہ فیملی کا حصہ نہیں بن سکے گی. اور اس سے بھی ہٹ کر ہم ایک جنرل اوپینین اگر دیکھتے ہیں, پاکستان میں اگر آپ آبادی دیکھتے ہیں تو خواتین زیادہ ہیں اور مرد کم ہے. ایسے ہی ہے نا, میرا خیال سے غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 52% جو ہیں وہ خواتین ہیں ہمارے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر 1 اور 1 کا حساب اگر ہم لگتے ہیں تو 50 اور 50 تو چلیں آپس میں شادیاں ہو گئی ان کی. واٹ اباؤٹ دا ریمیننگ 2%؟ وہ جو 52 کی ریمیننگ 2% رہ جائیں گی, ان خواتین کا کیا ہوگا؟ وہ معاشرے کا حصہ کیسے بنیں گی؟ اسلام ریلیجن, خدا تعالی, انہوں نے بہت سارے احکامات اس لیے بنائے ہیں کہ سوسائٹی نے رن کرنا ہے, معاشرے کی سطح پر اس کی بہتری ہو. اب آتے ہیں آپ کے اس دوسرے پوائنٹ کے اوپر کہ کیا پھر اگر مرد کو ہے تو پھر اس طرح, تو پھر اگر صرف یہی وجہ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اس لیے ابھرا کہ ان صاحب نے صرف آپ کو یہ کہا کہ کیونکہ جس صرف ذہنی اور جسمانی تسکین کے لیے مرد کو اجازت. اٹس ناٹ لائک دس. عورت کو کہیں پر اسلام نے آبجیکٹیفائی نہیں کیا کہ وہ صرف ایک ہی کام کے لیے بنائی گئی. اٹس ناٹ لائک دس, اٹس نیور بین لائک دس. اب آتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ مرد کی بھی اگر ویسے ہی معاملات ہیں اور عورت کے بھی ہیں, تو پھر اگر مرد کو ایک وے آؤٹ ہے تو پھر عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اب ہیئر کمز دا ٹرکی پوائنٹ. عورت کو اگر اس چیز کی اجازت دے دی جائے کہ یعنی کہ ایک وقت میں وہ ایک سے زائد نکاح رکھ سکتی ہے, جو کہ نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے, لیکن اگر دے دی جاتی تو اس کے اثرات, اس کے نیگیٹو پوائنٹس معاشرے کی سطح پر بہت بھیانک ہوتے ہیں. اب ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے آپ, کتنا فساد برپا ہو سکتا ہے, کتنا ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے, کتنی قتل و غارت ہو سکتی ہے, کتنے لوگ اپنے بچوں سے اپنے حقوق جو ہے وہ ان کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں کہ جی ہمارا تو ہے ہی نہیں. ایز سمپل ایز دیٹ. سو اللہ نے ایک اس چیز کو معاشرے کی سطح پہ تاکہ بھیانک نتائج نہ ہوں تو عورت کو اس ایک چیز سے روکا, اس کے اوپر ایک قدغن لگائی, اس کے اوپر ایک بین لگایا, اس کے اوپر ایک سٹاپ لگایا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر آپ کی طرف سے یہ ہوا تو پھر معاشرے کی سطح پہ نتائج بڑے بھیانک آ سکتے ہیں. کیونکہ اسلام اٹس ناٹ لائک دس کہ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ ذیشان ناصر کو کیا پسند ہے, یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی فلاں بندے کو کیا پسند ہے فلاں. اٹس ناٹ لائک دس. اسلام ایز اے ہول کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ کا دنیا میں رہنے کے لیے, یا سوسائٹی میں اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے اثرات کیا آتے ہیں, اس کو ایز ہول دیکھتا ہے, ایز میجورٹی دیکھتا ہے. وہ اٹس ناٹ لائک دس کہ ذیشان صاحب کو, چونکہ ذیشان صاحب وڈ لائک ٹو ڈرنک تو چلیں اس کو حالات نہیں. بھائی ذیشان صاحب کو پسند بھی ہے تو ذیشان صاحب نے نہیں پینی. کیوں؟ کیونکہ ذیشان صاحب پئیں گے تو اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات معاشرے میں شروع ہو جائیں گے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ سو اللہ نے یہاں پہ قدغن لگا دی. اب آپ کہیں گے یار یہ تو بڑی ناانصافی ہوئی کہ اگر دونوں ایک جیسے ہیں, ان کے چلیں معاشرے سے اگر نہیں بھی وہ ہنگامہ برپا ہوتا ان کو پھر بھی اجازت, ہمارے پہ قدغن گئی. اس کے عوض ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ اس کے عوض آپ کو اس سب سے بڑی چیز کی بشارت دے دی جس کے لیے ہم سب کچھ بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں. مسجدیں بنا رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, روزے ادا کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, سب مطلب کس چیز کے لیے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں گے, کسی بھی بندے سے پوچھیں گے, وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہی کہے گا کہ یار کچھ ایسا ہو جائے نا یار جسے جنت مل جائے, یار کچھ ایسا ہو جائے یار جسے جنت مل جائے. یار اللہ نے آپ سے کلیئر وعدہ کر لیا, نماز پڑھیں, اپنے روزوں کا خیال کریں, جو آپ کے فرض کے روزے ہیں, نمازیں ہیں فرض, اس کا خیال رکھیں, اپنے ہسبینڈ کی تابع رہیں. تابع سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب وہ آپ سے کچھ بھی کرتا ہے یا جو بیلٹ لے کر آپ کو مارتا رہے آپ کہیں جی میں تابع. اٹس ناٹ لائک دس. تابع سے مراد یہ ہے کہ ایک نکاح میں رہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟
اب چونکہ ہمیں چیزوں کو اوپن کر کے کانٹیکسٹ میں سمجھایا بتایا نہیں گیا. اب جیسے انہوں نے کہا, انہوں نے ایک ہی پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تو آپ کے ذہن میں ایک ہی پوائنٹ جاگا. تابع سے مراد یہ ہے کہ چاہے تمہارے ذہن میں, دل میں عجب عجب خواہشات جنم لیں گی, لیکن اپنی اس ڈیزائر کے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لائل رہ کے تابع رہو اس کے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں تمہیں اجازت دے دوں اس کی تو پھر معاشرے پہ اس کے اثرات بھیانک مرتب ہوں گے جو کہ نہیں ہونے چاہیے. چونکہ تمہیں اجازت نہیں ہے, لیکن اس کے بدلے میں وعدہ تم سے یہ کر رہا ہوں کہ تم یہاں پر اپنے ہسبینڈ کے تابع رہو, اور اس کے بعد تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو ہو جانا. جسٹ اپنی نماز کا خیال رکھو, اپنے روزے کا خیال رکھو, اور اپنے ہسبینڈ کے تابع رہو. تابع میں پھر کہہ رہا ہوں, اب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, تابع رہنے سے اس کے مراد یہ ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے جوتی پالش کرے لازمی, اس کے کپڑے استری کرے, کھانا, مطلب یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں بڑی چیزیں سیکنڈری ہو جاتی, بڑی چھوٹی چیز ہوتی ہے کہ جوتے پالش کر دیے. مطلب یہ اگر میرے نزدیک اگر بیوی کے بھی اگر ہسبینڈ کر دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نہیں, میں سیریس کہہ رہا ہوں. اب شاید بہت سارے لوگ ہنس رہے ہیں اس کے اوپر, کوئی یہ بڑے مطلب اگر ہسبینڈ کسی دن کھانا بنا دے تو یہ کوئی برائی نہیں ہے, یہ ایک اسکل ہے یار. بیسیکلی آپ نے زندہ رہنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا, کھانا کھانے کی, اچھے کپڑے پہننے کی. تو یہ اگر آپ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں تو آپ دوسرے بندے کو, یار چار پرائے بندے کو بھی فیور دے دیتے ہیں, تو پھر بھی آپ کے ہسبینڈ, آپ ایک دوسرے کے ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں, یو دا پارٹنرز فار لائف. تو یہ چیزیں بڑی سیکنڈری ہوتی ہیں. جو مین تابع رہنے کا کہا ہے وہ کہا اس لیے گیا ہے کہ آئی نو دیٹ جس طرح مرد انسان ہے ویسے عورت بھی انسان ہے, جس طرح اس کی خواہشات ہیں ویسے تیری بھی خواہشات ہیں, لیکن یار یہاں پہ روکوں گا میں تمہیں, کیونکہ اگر تمہیں نہ روکا تو مسئلہ بڑے لیول پہ بن جائے گا. گیٹنگ مائی پوائنٹ, دیٹ از وائی اٹس ناٹ الاؤڈ فار یو. اب دوسری طرف آتے ہیں. مرد کے لیے کتنا آسان ہے بھائی, چپ کر کے صبح اٹھے, اپنا کمائے, اتنے پیسے آرام سے کما لیتا ہے, چپ کر کے کھائے پیے, اپنا انجوائے کرے, بیوی بھوکی ہے بھوکی رہے, بچے بھوکے ہیں بھوکے رہے, بچے پڑھتے ہیں پڑھیں, نہیں پڑھتے نہ پڑھے, بڑے ہو کے کھائیں نہ, بھائی ان کی اپنی زندگی ہے, مرد اپنا کمائے. نو, اسی طرح جیسے تم پر قدغن یہ لگائی کہ تم اس کے ساتھ لائل رہو گی, تابع رہو گی اپنی کچھ خواہشات کو مارتے ہوئے, اسی طرح مرد بھی اپنی کچھ خواہشات کو مارے گا. ٹھیک ہے, اب خود بے شک اچھا کپڑا نہ پہنے, اپنے سے پہلے اپنی بیوی کو اچھا کپڑا پہنائے گا, اپنے سے پہلے اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنائے گا. اور اٹس ناٹ لائک دس کہ آپ کہیں گے جی وہ مطلب بالکل ہی اللہ معاف کرے گئی گزری زندگی گزارنا شروع کر دے. ایک پریکٹیکل لیول پہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ اللہ نے اس کے اوپر قدم لگائی کہ تیری خواہش ہوگی کہ تو 10 لاکھ کی گھڑی پہنے, لیکن اپنی اس خواہش کو دبا, پہلے اپنے بچوں کی, اپنی بیوی کی زندگی بہتر کر. اسی طرح جیسے اللہ نے اس کو اگر اجازت دی بھی شادی کی کہ چلو معاشرتی لیول پہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے, تو ساتھ اس پہ قدم لگائی کہ اگر تو انصاف کر سکے تو. اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ کر لو, انجوائے کرو. اٹس ناٹ لائک دس, اٹس نیور بین لائک دس. اگر انصاف کر سکو تو کرنا. اجازت اس لیے دی, میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا پہلے, کہ معاشرے کا حصہ دوبارہ بنانے کے لیے, فیملی کا حصہ دوبارہ بنانے کے لیے. تو اسی طرح جیسے خاتون کو, عورت کو کچھ سرٹن پوائنٹس پہ روکا گیا کسی چیز سے کہ معاشرتی سطح پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ غلط مرتب نہ ہوں, اسی طرح مرد کو بھی کچھ جگہوں پہ روکا گیا ہے کہ اس کے اثرات معاشرتی طور پر غلط مرتب نہ ہوں. آپ الکوہل دیکھ لیں, اور معاملات دیکھ لیں, اور یاد رکھنا جنت آپ کی ڈپینڈ ہی اس کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنا کنٹرول کیا اپنے اوپر. ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اگر اجازت دے دے تو پھر جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ کس لیے ہے؟ دیکھیں, اللہ نے اگر ہر بندے کو جنت عطا کر دینی ہے یا ہر بندے کو دوزخ عطا کر دینی ہے تو پھر تو پیچھے جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ ہی نہ رہا. پھر آپ جو مرضی کریں, ادھر سے بھی نکلیں. بہت سارے مذاہب ایسے بھی ہیں جہاں پر جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے, آپ کو پتا. اگر آپ یہ سائڈ کلاش والی سائڈ پہ وزٹ کریں تو آپ کو بہت ساری ایسی کمیونٹیز ملیں گی جہاں پر دوزخ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو بینڈ باجا اور ڈھول شول کے ساتھ اس کو رخصت کرتے ہیں. اس کا جو جنازہ ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ لوگ رو رہے ہوں, غمگین ہوں, بڑا ڈھول شول بجا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ماننا ہے کہ ڈائریکٹ اب اللہ کے پاس جا رہا ہے اور بس اللہ اس کو جنت میں جگہ دے گا. اب جدھر سے آیا تھا وہاں پہ جا رہا ہے, یہاں پہ تو یہ سزا کاٹ رہا تھا. گیٹنگ مائی پوائنٹ. سو اس لیے آپ نے اپنی خواہشات, چند خواہشات کو دبانا ہے, اور اسی صبر کے عوض آپ کا انعام پھر جنت ہے. اٹ از فار بوتھ, even for the male and for the female. So first of all, جتنے بھی لڑکے مجھے سن رہے ہیں, زندگی میں never ever objectify the girl. کبھی بھی خاتون کو ایک
جو باکس ہے اس میں آبجیکٹیفائی نہ کریں کہ وہ تو بنی صرف اس نو اٹس ناٹ لائک دس, اٹس نیور بین لائک دس. وہ بالکل اس لیے نہیں بنی کہ صرف آپ کی تسکین کا سامان مہیا کرے آپ کو, اٹس ناٹ لائک دس, ایسا نہیں ہے. اور سیم گوز فار یو کہ آپ بھی اس لیے نہیں بنے کہ آپ بھی بس صبح اٹھیں اور بس گدھے کی طرح کماتے رہیں. اٹ گوز بوتھ ویز. جہاں جہاں پر معاشرتی سطح پر بھیانک نتائج مرتب ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ نے مرد کو بھی روک دیا کچھ چیزوں سے, چاہے اس کی خواہش ہے بھی کہ اس نے ڈرنک کرنی ہے, نہیں کرو گے, معاشرتی سطح پہ اس کے نتائج برے ہیں. چاہے اس کی خواہش ہے بھی کہ مجھے جو ہے بدکاری کی طرف جانا ہے, نہیں کرو گے, اس کے معاشرتی سطح پہ نتائج وہ ہوں گے. باقی دیکھیں آپ لوگ کہیں گے کہ جی لوگ کرتے ہیں, بھائی کرنے کو تو یزید نے حسین کو شہید کر دیا, پیچھے کیا رہ گیا, کرنے کو تو لوگ یہ بھی کرتے ہیں. سو اس لیے that is the point. I hope I make you clear کسی حد تک.